لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی حقیقت سجدہ تعظیمی کے لیے، اور سجدہ تعظیمی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ حرام ہے امت مصطفیٰ میں، اور لوگ جو بوسہ دینے کو، چوم لینے کو شرک کہتے ہیں یا سجدہ خیال کرتے ہیں، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ نہ ماتھا لگتا ہے، ایسے ہی انہیں شک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں اور اس پر ساری عمر جو ہے عمل پیرا رہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مشتخاک ایسے لوگوں سے جو عقیدت کا اظہار کیا ہے اور کیمیا پیدا کرنے کا نسخہ ان کاملین کے آستانوں کی بوسہ زنی ہی بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستان کاملے۔ کہ یہ جو مشت خاک ہے نا انسان، انہوں نے اپنے آپ کو کیمیاگری علم کی ثابت کیا ہے، اور بوسہ زن ہو جا ان کے آستانوں پر مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، ہاتھ پاؤں چوم لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ برآستان کاملے، یہ کامل لوگوں کے آستان ہیں۔ ہوئیں بارشیں کرم کی اسی وقت آسماں سے، جو لپٹ کر رو دیے تیرے سنگے آستاں سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاص لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن نے یہی بتایا ہے، اور نماز میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیے۔ تو انعام یافتہ لوگوں پہ جب کوئی لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں، لوگ انہیں مشرک کہتے ہیں۔ کمال ان کی جہالیت ہے بھائی، جہالیت پر جہالیت ہے۔ بہرحال ان اولیاء اللہ کا سلسلہ فیض ان کی موت و حیات دونوں صورتوں میں جاری و ساری رہتا ہے، اس لیے کہ جب شاخ گل سرسبز ہوتی ہے تو گل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھول ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن شاخ بھی گل افشانیاں کرتی رہتی ہے، اور جب شاخ خشک ہو جائے تو آگ کی شکل میں متشکل ہو جاتی ہے، اور سردی زدہ جسم، ٹھٹھرے ہوئے جسموں کو حرارت اور تپش پہنچا کر نفع اور سکون پہنچاتی ہے۔ اسی طرح انسان کامل اپنی ظاہری حیات میں خلق خدا کی جھولیاں، اپنے علوم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جنہیں فیضان عام کہتے ہیں، اس سے جھولیاں بھرتے رہتے ہیں لوگوں کی، اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی۔ اور جب وہ اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی اپنا در نفع رسانی خلق خدا پر بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ ایران کے مشہور شاعر بابا فغانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات اپنے ایک شعر میں بیان کی ہے۔ شعر کمال کا ہے، سماعت فرمائیے اور سمجھیے بھی اس کو۔ وہ فرماتے ہیں، مرد صاحب دل رسانند فیض در موت و حیات، شاخ گل چوں خشک گردد وقت سرما آتش است۔
ترجمہ کیا ہے کہ اگرچہ جو صاحب دل ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، یہ زندگی اور موت دونوں میں لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اس طرح جیسے پودے کی شاخ جو ہے جس پہ پھول لگتے ہیں، یہ جب خشک ہو جاتی ہے تو جب سردی آتی ہے سوکھ جاتی ہے تو لوگ ویسے تو بیکار ہی بظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ جلتی ہے تو خود جلتی ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اسی سے سمجھ لو ایک عالم خیر اولیاء اکرام، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی شاخ گل جو ہے، جو سوکھی بظاہر ہوتی ہے، وہ زندگی سے بظاہر زندگی سے دور ہوتے ہیں تو وہ نفع جو ہے پہنچاتی رہتی ہے۔ شاخ گل سے مثال دی ہے بابا فغانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری میری گفتگو جو چلی ہے نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سجدہ تعظیمی کے حق میں ہیں یا حرام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس خام خواہ کسی کو کہنا جی یہ سجدہ کر رہا ہے اور عبادت والا کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ محض ایک ہٹ درمی ہے، لوگوں کے لیے فرقہ واریت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ایک بات جو رہ کر انسان کے ذہن میں کھٹکتی ہے، دل میں کھٹکتی ہے، میرے بھی کھٹکتی ہے، تو وہ یوں ہے کہ آخر کسی دور میں اس کی اجازت تو رہی ہے نا، سجدہ تعظیمی کی کسی دور میں اجازت تو رہی ہے نا۔ بعض امور ایسے ہیں جن کو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں کیا گیا، مثلا شرک ہے۔ شرک ایک ایسا فعل ہے جو کسی بھی نبی کے دور نبوت میں حلال نہیں تھا، ایسا فعل ہے جس کی مذمت، شرک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، منع کیا، لوگوں کو روکا ہے، اور حرام کے باعث یہ کفر ہے، کفر ہی بتایا ہے ہمیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا، قرآن کریم ہے یہ، اس سجدے میں اشتباہ شرک ہوتا، انما الاعمال بالنیات کو ذہن میں رکھیں، اس سجدے میں اشتباہ شرک اگر ہوتا تو خدائے رب الکریم ذوالجلال والاکرام، اللہ کریم جبار جو ہے، اسی وقت اس کو حرام قرار دیتا۔ حرام نہیں قرار دیا، مصطفیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ یہ حرام قرار دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی حرام نہیں قرار دیا، لیکن مصطفیٰ نے قرار دیا۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی نیت سے آگاہ بھی تھا نا، وہ نیتاً عبادت کا سجدہ تو نہیں کر رہے تھے ابھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو معبود سمجھ کر تو سجدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ سجدے کی پوزیشن بنائی ہوئی تھی، ماتھا ٹیک دیا تھا زمین پہ آپ کے قدمین مبارک میں، آپ کے بھائیوں نے صرف اظہار تعظیم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو اتنی عزت و شان عطا فرمائی ہے، اس لیے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا، قرآن نے نہیں روکا۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی اور چیز ہے اور سجدہ عبادت اور ہے۔ سجدہ تعظیمی اور ہے، سجدہ عبادت اور ہے، دل کی نیت ہے، دل کی نیت پہ سارا کام ختم ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسی سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں بھی کیا ہے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور آپ یوسف علیہ السلام نے انہیں اوپر بٹھایا اور اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، سابقہ شریعتوں میں اس کا جواز بھی ثابت ہے، سجدہ تعظیمی کا قرآن کریم سے ثابت ہے، کہ جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، اور آپ یوسف علیہ السلام نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، خروا لہ سجدا، گر پڑے لہو ان کے لیے، سجدا سجدہ کرتے ہوئے۔ قرآن مجید میں ثابت ہے، ہوتا رہا ہے، اور شریعت محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں اس کی ممانعت ہے۔
سجدہ تعظیمی نہ کرنا ممانعت ہے نا، تو ہم منع ہے، سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہم کرتے، سجدے والی پوزیشن بناتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال لفظ سجدہ سے اس قدر بدکنا اور بدکتے ہی چلے جانا، یہ کوئی کرین عقل مندی اور انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سجدہ آج حرام ہے تو کل تک تو جائز بھی رہ چکا ہے۔ بقول غالب گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، گو وہاں نہیں پہ وہاں سے، گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ شاعر ہے نا، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرویز صاحب اور ان کے ہم عقیدہ ہم مشرب لوگوں نے اتنے فکر مند نہ ہوں، یہ چنگے پلے مسلمانوں کو جو ہے یہ مشرک کہتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ کہتے ہیں یہ لوگ سجدہ کراتے ہیں، یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، سجدہ نہیں یہ کراتے۔ موجودہ دور کا انسان صرف موجودہ نہیں بلکہ آئندہ آنے والا بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بیدار ہو چکا ہے۔ تمہاری باتوں میں لوگ نہیں آئیں گے، لوگ جانتے ہیں سجدہ کسے کہتے ہیں، سجدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لائق سجدہ کے کون ہے، وہ حقیقی رب العالمین جو ہے وہی ہے، معبود نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، بت نہیں ہیں، کوئی بھی سجدہ کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں سارے عقل مند لوگ ہیں، کسی کا پاؤں چوم لینے سے، کسی کا ہاتھ چوم لینے سے، ماں باپ ہوں، استاد ہوں، شیخ ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ کوئی نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ یہ سجدہ کیا جاتا ہے، نہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے خام کا خدا کا واسطہ ہے، مشرک کے لفظ کو چھوڑ دیں، یہ لفظ آپ سے اب تنگ آ گیا ہے، لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنتے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ منہ پرے پھیر لیتے ہیں، کیونکہ چہرے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو کام ہوگا نا، تو آپ تو ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ لفظ اب تنگ آ گیا آپ سے، اس کو بند کر دیں، پرویز صاحب کی تقلید کو چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ لوگ بیچارے آپ کے اس رویے سے تنگ آ کر آپ کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ بہت ساری بات ہوئی، کل انشاءاللہ تعالی ہم جواز دست بوسی کریں گے، دست کا ہاتھ کا یعنی بوسہ لینا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔